ناظرین، پاکستان ایئر فورس نے اپنے ناقابل تسخیر دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایسا فیصلہ کیا ہے جس نے نہ صرف انڈیا کو چکرا دیا ہے بلکہ پوری دنیا کے دفاعی ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ پاک فضائیہ کے موجودہ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اپنے مضبوط اور ویژنری فیصلوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ چین سے J-10C لڑاکا طیارے خریدنے کا فیصلہ بھی انہوں نے ہی کیا تھا، اور یہ فیصلہ کتنا درست تھا یہ مارکہ حق میں ثابت ہو گیا۔ اب پاکستان کے دفاعی میدان میں اس وقت کی سب سے بڑی اور سنسنی خیز خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاک فضائیہ اپنے بیڑے کو مزید طاقتور بنانے کے لیے بحرین سے سیکنڈ ہینڈ F-16 لڑاکا طیارے خریدنے جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا سے لے کر دفاعی حلقوں تک یہ چہمگوئیاں عروج پر ہے کہ پاکستان نے پرانے طیاروں کی خریداری کے لیے ایک اور بڑا جگاڑ لگا لیا ہے، اور بحرین کے یہ F-16 طیارے بہت جلد پاکستان کے فضائی بیڑے کا حصہ بننے والے ہیں۔ عوام میں یہ سوالات تیزی سے گردش کر رہے ہیں کہ آخر ان طیاروں کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا۔ ایک طرف یہ بحث ہے کہ F-16 جیسے مہنگے مغربی طیاروں کے اخراجات پاکستان کیسے اٹھائے گا، تو دوسری طرف یہ افواہیں بھی اڑائی جا رہی ہیں کہ موجودہ عالمی منظرنامے میں جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات عروج پر ہیں تو ایسے میں پاکستان براہ راست امریکہ سے نئے طیارے کیوں نہیں خرید رہا۔ مشرق وسطیٰ میں امن سے لے کر ایران امریکہ ڈیل کروانے تک پاکستان کے اس وقت پوری دنیا میں چرچے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان امریکہ کی بجائے بحرین سے پرانے طیارے کیوں خرید رہا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے، اور کیا واقعی پاکستان بحرین سے طیارے خریدنے جا رہا ہے یا پھر یہ محض افواہ ہے؟ اس سارے معاملے پر اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے، لہٰذا آپ کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، یہ ساری بحث شروع ہوئی بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر کے دورہ اسلام آباد کے بعد، جس میں انہوں نے نہ صرف ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا بلکہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات بھی کی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر اس سے پہلے بھی پاکستان ایئر فورس کے ایئر چیف سے 2-3 مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں، اور یہ سب کچھ پچھلے 1 سال کے اندر ہوا ہے، تو ملاقاتوں اور دوروں کی یہ فریکوینسی اس معاملے کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہے۔ ان ملاقاتوں کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے یہ جواز تراش لیا کہ جناب چونکہ رائل بحرین ایئر فورس اپنے F-16 طیارے ریپلیس کر رہی ہے، بحرین ایئر فورس امریکہ سے نئے جدید F-16 بلاک 70-72 لینے جا رہی ہے، تو ایسے میں پاکستان نے یہ موقع غنیمت جانا کہ بحرین کے پرانے F-16 طیارے لے لیے جائیں۔ ویسے ماضی میں بھی پاکستان ایئر فورس ایسا کر چکی ہے، جب پاکستان نے اردن سے 20 F-16 طیارے حاصل کیے تھے، اور وہ اس وقت بھی پاکستان ایئر فورس کے فلیٹ کا حصہ ہیں۔ ویسے تو یہ پرانے F-16 ہیں، لیکن پھر بھی انہیں F-16 یونٹس کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو تاریخی طور پر یہ مثال موجود ہے کہ ایسا ہونا بالکل ناممکن نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ لازمی طور پر ہوگا۔ یہ صرف ایک امکان ہے، اور فی الحال ایک قیاس، یا یوں کہہ لیں کہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے۔ دوستو، اب کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ پاکستان ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر نے کیا ہے۔ یہ دراصل بحرین کی مسلح افواج سے الگ ایک فورس ہے۔ بحرین کی آرمڈ فورسز میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس شامل ہیں، جبکہ نیشنل گارڈ کا کام بنیادی طور پر بحرین کی اندرونی سیکیورٹی معاملات کو دیکھنا ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں یہ بحرین کی رینجرز یا FC ٹائپ فورس ہے، نہ ان کے ماتحت بحرین ایئر فورس آتی ہے، نہ آرمی اور نہ ہی نیوی۔ اس لیے اگر بحرین ایئر فورس کے کسی فیصلے کی بات ہوگی تو اس کے امکانات بہت کم ہیں کہ وہ نیشنل گارڈ کے کمانڈر کے ذریعے کیا جائے گا۔ اگر واقعی ایسی کوئی بات کرنی ہوگی تو پاکستان کی جانب سے بحرین ایئر فورس کے متعلقہ حکام سے ہوگی، نہ کہ نیشنل گارڈ کے کمانڈر سے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ پاکستان ایئر فورس اپنی F-16 فلیٹ کی تعداد بڑھانے کے بارے میں سوچے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت بڑی تعداد میں میراج 3، میراج 5 اور F-7 جیسے پرانے طیارے موجود ہیں، جنہیں ریٹائر کرنے کے لیے ہمیں نئے JF-17 بلاک 3 کے ساتھ ساتھ مزید طیاروں کی ضرورت ہوگی، جو مختصر مدت میں ان پرانے جہازوں کو تبدیل کر سکیں۔ اسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کچھ اپ گریڈ صلاحیت رکھنے والے F-16 طیارے حاصل کر کے فلیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان اضافی F-16 طیاروں کی لاگت کو کیسے برداشت کیا جائے گا، کیونکہ کسی بھی جنگی جہاز میں اصل مسئلہ صرف خریدنے کی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ اگلے 15، 20 یا 40 سال تک اسے چلانے کی لاگت ہوتی ہے۔ ناظرین، F-16 طیارہ مغربی طرز کا جنگی طیارہ ہے، اس لیے دوسرے ممالک کے بنائے ہوئے فائٹر جیٹس کے مقابلے میں اس کی مینٹیننس اور اسپیئر پارٹس حاصل کرنے کی لاگت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی پاکستان ایئر فورس کے لیے F-16 طیاروں کا کوئی سسٹینمنٹ پیکج آتا ہے تو وہ عام طور پر $100 یا $150 ملین کا نہیں ہوتا،
بلکہ براہ راست 600 سے 700 ملین ڈالر تک چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں JF-17 اور J-10C جیسے چینی اور پاکستانی ساختہ طیاروں کی مینٹیننس اور سسٹینمنٹ لاگت کافی کم ہے، کیونکہ JF-17 پلیٹ فارم بنیادی طور پر ہمارا اپنا ہے۔ اس کے اسپیئر پارٹس کی سپلائی چین اور دیگر معاملات کو ہم خود مینج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لاگت کم رہتی ہے اور کنٹرول بھی ہمارے پاس رہتا ہے۔ اسی طرح J-10C طیاروں کی آپریشنل اور مینٹیننس لاگت بھی F-16 کے مقابلے میں کم ہے۔ اس وقت پاکستان ایئر فورس کے تقریباً 75 F-16 طیاروں کی سسٹینمنٹ اور اسپیئر پارٹس کی لاگت کو تو ہم مینج کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم مزید F-16 طیارے حاصل کرتے ہیں تو کیا ان کے اضافی مینٹیننس اخراجات کا بوجھ اٹھانا ایک درست فیصلہ ہوگا؟ خاص طور پر ایسے وقت میں جب پاکستان ایئر فورس اپنے نئی جنریشن کے طیاروں اور جدید ایوییشن سسٹم پر کام کر رہی ہے، جہاں کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آلات کو مقامی طور پر تیار کیا جائے تاکہ آپریشنل لاگت کم سے کم رکھی جا سکے۔ پاکستان ایئر فورس اس وقت کئی بڑے ملٹی بلین ڈالر منصوبوں پر کام کر رہی ہے، جیسے NSTP پروجیکٹ، اس کے بعد ایوییشن ڈیولپمنٹ کمپلیکس جو PAC کامرا کے بعد پاکستان کی دوسری بڑی ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ سہولت ہے۔ یہ سہولت تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اپنا ٹیسٹنگ رن وے بھی ہوگا، جہاں مستقبل کی جدید ٹیکنالوجی اور نئی جنریشن کے طیاروں کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ جب ایک ایئر فورس ایسے بڑے منصوبوں پر کام کر رہی ہو اور دوسری طرف مالی مشکلات بھی موجود ہوں تو ایسی صورتحال میں ایک اضافی F-16 فلیٹ کا بوجھ لینا کتنا مناسب ہوگا، کیونکہ آپ کو ایک طرف نئی جنریشن کے پلیٹ فارمز حاصل کرنے ہیں، دوسری طرف مقامی صلاحیت کو بڑھانا ہے اور ساتھ ہی محدود بجٹ کو بھی بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ایئر فورس اس سمت میں جائے گی، جبکہ پس منظر میں کئی ایسے اہم منصوبے موجود ہیں جو اصل میں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے والے ہیں۔ کسی بھی ملک کی فضائی کے لیے فیوچر پروفنگ کے تصور کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر پاکستان ایئر فورس اضافی F-16 طیارے حاصل کرتی ہے اور اس پر اربوں ڈالر خرچ کرتی ہے تو ہم ایک صلاحیت تو حاصل کر لیں گے، لیکن یہ صلاحیت عارضی نوعیت کی ہوگی۔ 10، 15 یا 20 سال بعد بلکہ ممکن ہے اس سے بھی پہلے جنگی ضروریات اور ٹیکنالوجی بدل جائے اور پھر یہ صلاحیت شاید ہماری ضروریات کے مطابق نہ رہے۔ اس کے مقابلے میں اگر یہی سرمایہ ہم اپنی جنریشن کے طیاروں اور جدید ایوییشن منصوبوں میں لگاتے ہیں تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں ٹیکنالوجی پر ہمارا اپنا کنٹرول ہوگا، پرانے آلات کے ختم ہونے کی پریشانی کم ہوگی اور ملک کے اندر جو انسانی وسائل اور ایوییشن کا ایک نظام تیار ہو رہا ہے اس کا بھی ہمیں اضافی فائدہ ملے گا۔ اس لیے فی الحال لگتا نہیں کہ پاکستان بحرین سے پرانے F-16 فائٹر جیٹ خریدنے جا رہا ہے۔ ناظرین، دفاعی اور اسٹریٹجک تناظر میں دیکھا جائے تو پاک فضائیہ کا یہ ممکنہ فیصلہ محض چند طیاروں کی خریداری کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی طویل المیاد فضائی حکمت عملی کا ایک اہم ٹیسٹ کیس ہے۔ اس وقت ایئر فورس ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں اسے فوری آپریشنل ضروریات اور مستقبل کی خود انحصاری کے درمیان ایک باریک لکیر پر چلنا ہے۔ بحرین کے پرانے طیاروں کی افواہ نے دراصل اس بحث کو جنم دیا ہے کہ کیا پاکستان اب بھی بیرونی سورسنگ پر انحصار کرے گا یا اپنی مقامی منصوبوں کو ترجیح دے گا۔ اسٹریٹجک گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو انڈین ایئر فورس کی حالیہ جدید کاری اور رافیل جیسے طیاروں کی شمولیت کے بعد پاک فضائیہ پر فضائی توازن برقرار رکھنے کا شدید دباؤ ہے، لیکن اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مغربی پلیٹ فارمز پر مزید انحصار کرنا اب ایک پائیدار آپشن نہیں رہا۔ ماضی میں واشنگٹن کی طرف سے اسپیئر پارٹس اور لاجسٹکس پر لگائی جانے والی پابندیوں نے یہ سبق سکھایا کہ بیرونی دفاعی خریداری ہمیشہ سیاسی شرطوں کے ساتھ آتی ہے، لہذا کسی بھی پرانے مغربی بیڑے کو شامل کرنا عارضی طور پر تو کاغذی تعداد کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اسٹریٹجک لحاظ سے یہ ایک مہنگا سودا ثابت ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ ایئر چیف کی قیادت میں پاک فضائیہ کا جھکاؤ تیزی سے ٹیکنالوجیکل خود مختاری کی طرف ہو چکا ہے۔ ایئر فورس اب صرف ایک آپریٹر بن کر نہیں رہنا چاہتی، بلکہ وہ ایک ڈیولپر بننے کے سفر پر گامزن ہے۔ چینی پلیٹ فارمز کی کامیابی اور مقامی مینوفیکچرنگ کی صلاحیت نے پاکستان کو وہ خود اعتمادی دی ہے کہ وہ اب کسی بھی تیسرے ملک کے استعمال شدہ اثاثوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے نیکسٹ جنریشن پروجیکٹس پر توجہ مرکوز رکھے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔